بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں سید خالد گردرزی اور آپ دیکھ رہے ہیں اسٹیٹ ویوز. سید وارث گیلانی جو تحریک انصاف آزاد کشمیر کے اندر مختلف عہدوں پر رہے اور کافی ایکٹیو نوجوانوں میں ان کا شمار ہوتا ہے, ٹکٹ کے بھی امیدوار رہے اور گورنمنٹ کے اندر بھی ان کی پوزیشن رہی. لیکن آج کل تحریک انصاف کے اندر تحریک انصاف آزاد کشمیر جو ہے نا وہ کرائسس کا شکار ہے. اس میں دھڑے بندی ہو گئی ہوئی ہے اور کچھ لوگوں کا جو موقف ہے وہ پارلیمانی جو بورڈ ہے اس کو لے کر, اور اس ساری کہانی کو جو اندر سے جاننے کے لیے وارث گیلانی صاحب سے ہم پوچھیں گے کہ بتائیں جی وارث گیلانی صاحب کہ آپ جو ہے نا وہ ابھی الیکشن لڑ رہے ہیں. جی مظفرآباد سے. جی میں الیکشن میں کانٹیسٹ میں چاہوں گا, آف کورس ٹکٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے لیکن اپلیکیشن دوں گا. اور آپ کو تو ویسے ہی اعتراض ہے پارلیمانی بورڈ کے اوپر, تو پھر ٹکٹ کیسے دیں گے وہ؟ نہیں, ہمارا اس میں جو اعتراض ہے پارلیمانی بورڈ پہ وہ بڑا اصولی اعتراض ہے, جس کو تھوڑا سا میں اگر آپ مجھے ٹائم دیں تو میں آپ کے لیے بھی اور جو باقی دوست ہیں دیکھنے والے آپ کے فالوورس ہیں ان کے لیے بھی میں رکھنا چاہتا ہوں. بنیادی طور پہ ہمارا اعتراض یہ, اگر آپ نے مسلم لیگ نون کا پارلیمانی بورڈ دیکھا ہو اسٹارٹنگ فرام نواز شریف صاحب, تو ایک مطلب آزاد کشمیر کے اندر بھی نمائندگی ہے, وفاق سے بھی نمائندگی ہے. تو ہمارا موقف یہ ہے کہ جو آزاد کشمیر کے اندر پارلیمانی بورڈ بنایا گیا اس ٹائم پاکستان تحریک انصاف چونکہ ایک مشکل ٹائم سے گزری ہے جس کا ہم سب کو احساس ہے, تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ ٹائم ایسا ٹائم ہے جس میں پاکستان تحریک انصاف کو عمران خان صاحب کے عین نظریے کے مطابق ہم ایک ادارہ بنا سکتے ہیں. آپ کو یاد ہے کہ 2021 کے الیکشن میں ہماری پارٹی نے پاکستان تحریک انصاف نے آزاد کشمیر کے اندر سے ڈھونڈ کے لوٹوں کو جب شامل کیا پارٹی کے اندر, ان کو ٹکٹ دیے, الیکشن عمران خان کے نام پر جیتے, وزارتیں لی, وزیر اعظم بنے, لیکن جب عمران خان پر مشکل ٹائم آیا تو ان لوگوں نے بشمول انوار الحق صاحب 2 منٹ بھی نہیں لگا عمران خان صاحب کے ساتھ غداری کرنے پہ. لیکن عبدالقیوم نیازی صاحب تو کھڑے رہے ہیں. بالکل, دیکھیں عبدالقیوم نیازی صاحب از جسٹ ون ایگزامپل آف انٹائر کیبنٹ نا, وہ تو ایک ایگزامپل ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ آج کم از کم جب پارٹی کا مشکل ٹائم ہے تو پارٹی کے اندر عمران خان صاحب کے نظریاتی لوگوں کو سامنے لایا جائے. اگر آپ اس پارلیمانی بورڈ کے اندر دیکھیں, پہلا تو ہمارا اصولی موقف یہ ہے کہ یہ پارلیمانی بورڈ عمران خان کے نظریاتی لوگوں پر مشتمل نہیں ہے. یا تو اس میں وہ لوگ ہیں جو 5-5, 6-6, 7-7 پارٹیز تبدیل کر کے آئے ہوئے ہیں, یا اس میں وہ لوگ ہیں جو پچھلے الیکشن سے مہینہ 2 مہینے 6 مہینے پہلے شامل ہوئے تھے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس پارلیمانی بورڈ کے اندر ایک ایسا تناسب رکھا جائے جس میں عمران خان کے نظریاتی لوگوں کی بھی نمائندگی بھی ہو, جو جینون عمران خان کے لوگ ہیں, جس طرح میں بھی عمران خان کے ایک نظریاتی لوگوں میں ہوں, باقی دوست بھی ہیں پورے آزاد کشمیر کے اندر. ہماری جو کرنٹ لیڈرشپ ہے اس کو بھی لیا جائے, اور اس سے بھی امپورٹنٹ جو سب سے بڑی بات ہے کہ وفاق کے اندر سے ہماری جو قیادت ہے اس کو شامل رکھا جائے. دیکھیں نا, میں آپ سے ایک چھوٹا سا سوال کرتا ہوں کہ میں پارلیمانی بورڈ کے اندر میں ایک حلقے کا امیدوار ہوں. جب میں اپنی اپلیکیشن دیتا ہوں اور میں اس ایسے بندے کے سامنے اپلیکیشن دیتا ہوں جو خود بھی اس حلقے سے امیدوار ہے, اور اس کے ارد گرد جتنے پارلیمانی بورڈ کے ممبر بیٹھے ہیں وہ بھی انہی اپنے حلقوں سے کہیں نہ کہیں پہ امیدوار ہے, تو وہ کیسے اس بندے کو چیلنج کریں گے؟ گیلانی صاحب, یہ تو ہر جس کو بھی بنائیں گے آپ پارلیمانی بورڈ میں لائیں گے تو وہ تو کسی نہ کسی جگہ سے امیدوار ہوگا. آپ خواجہ فاروق صاحب کی بات کریں, ڈیفینیٹلی آپ ان کے خلاف اپنا جو ہے نا وہ ٹکٹ کے لیے امیدوار ہوں گے. جی, تو آپ کو یہ خدشہ ہے کہ وہ نہیں کریں گے اس بات کو, اپنے لیے وہ ٹکٹ کا کریں گے. تو یہ تو کسی کو بھی اب اگر آپ اس میں ایڈ ہوتے تو کیا ہوگا؟ اچھا, اب میں یہی بات سمجھنے کی جو بڑی ضروری ہے. ہمارا یہ موقف نہیں ہے کہ خواجہ فاروق صاحب, قیوم نیازی صاحب یا کوئی دیگر کسی سے ہمارا اختلاف ہے. ہمارا موقف تناسب کا ہے, نمائندگی جو ہے نا اس کی ریشو کا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ خواجہ صاحب ہوں, باقیوں سب ہمارے لیے قابل احترام ہے, لیکن اس کے ساتھ یوتھ, آئی ایس ایف اور خواتین ایز پر دا کانسٹیٹیوشن آف پی ٹی آئی ان کی نمائندگی ہو, اور اس کے ساتھ پھر ہماری وفاق کی نمائندگی ہو, تاکہ جب خواجہ فاروق صاحب یا دیگر لوگ ووٹ دیں کسی کے حق میں یا خلاف تو باقی ووٹ بھی کاؤنٹ ہوں, جو کہ 2-4 لوگ نیوٹرل کیپیسٹی میں اس پارلیمانی بورڈ کے اندر بیٹھے ہوں. یہ بیسیکلی فرق ہے. دوسرا مجھے یہ بتائیں کہ چونکہ آپ کی مرکزی پارٹی نے اس کو آن کر دیا بورڈ کو, تو پھر نہیں, ہم مرکزی پارٹی اگر اس کو آن کرے یا مرکزی پارٹی آن نہ کرے, ہمارا ایک اصولی موقف ہے, ہم اس بورڈ کو کسی بھی طریقے سے نہیں مانتے. ہم اگر اس کے لیے ہمیں اپنے ٹکٹوں کی, ہمیں اپنے الیکشن کی قربانی دینی پڑے گی, ہم ایک اصول کی بنیاد پر کھڑے ہیں. ہم اپنی اپلیکیشنز ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہم وفاق فیڈرل کے اندر جو ہمارا پی ٹی آئی کا مین آفس ہے, ہم انہی کے نام پر پہ آرڈر بنا کے اپنی اپلیکیشن پورے آزاد کشمیر سے جو لوگ بھی عمران خان کے نظریاتی لوگ الیکشن لڑنے کی خواہش رکھتے ہیں, ہم جا کے یہاں پر دیں گے. اگر انہوں نے ہمیں کنسیڈر کیا تو ویل اینڈ گڈ, اگر انہوں نے کنسیڈر نہیں کیا تو ہم یہ بھی ایک سوچ رکھ رہے ہیں کہ ہم پیرالل ایک پارلیمانی بورڈ اناؤنس کریں گے آزاد کشمیر
کے اندر بالکل ہم انشاءاللہ کسی بھی حد تک جائیں گے. یہ عمران خان نے ہمیں سکھایا, ہم لڑیں گے اپنے نظریے اور اپنے انشاءاللہ اصول. کیا نہیں لگتا کہ پی ٹی آئی جو اے جے کے میں اور پاکستان میں پہلے سے ہی ایک مشکل ٹائم میں گزر رہی ہے, جس میں زیادہ تر یونٹی کی بات کی جاتی ہے اور یہ سارا کہ مل کے چلا جائے, تو آپ کو لگتا نہیں ہے کہ آپ ایک تفاوت کی طرف جا رہے ہیں, آپ ایک تفریق کی طرف جا رہے ہیں, آپ ایک دھڑے بندی کی طرف جا رہے ہیں؟ نہیں, ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم ایک بہتر پی ٹی آئی کی طرف جا رہے ہیں. ہمیں یہ لگتا ہے کہ جو ہمارے پچھلے برے تجربات ہیں, جس طرح میں نے ابھی لوٹوں کا ذکر کیا, ہم اس کی تکمیل کی طرف جا رہے ہیں. ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم عمران خان کے جو اصل نظریہ ہے ہم اس کو فالو کر رہے ہیں. اگر اس کو کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس سے پی ٹی آئی کمزور ہوتی ہے تو پھر وہ مطلب یہ اس کی سوچ ہو سکتی ہے, لیکن ہماری نظر میں اگر ہم جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں یہ ہم اپنے آنے والے مستقبل کے بہتر مستقبل کے لیے اور عمران خان کے نظریے کو بیسیکلی سامنے رکھ کے اپنا جو ہے نا اس سٹینس پر کھڑے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کے لیے تو یہ ایک اسٹرگلنگ فیز ہے, اور جس میں آپ اب کہہ رہے ہیں آپ لوگ کہ آپ ایک اپنا جو پارلیمنٹری بورڈ ہے وہ تشکیل دیں گے, تو یہ تو سیدھا سیدھا تصادم نہیں ہوگا آپ کا اور دوسرے پارلیمنٹری بورڈ کا؟ دیکھیں, میں آپ سے گزارش کروں کہ اس حوالے سے ہم پاکستان تحریک انصاف کی جو ہماری مرکز میں قیادت ہے, بیرسٹر گوہر صاحب, سلمان اکرم راجہ صاحب, علی امین گنڈا پور صاحب اور دیگر جتنے لوگ بھی ہیں, کل ہم سہیل خان آفریدی صاحب سے بھی ملے. ہم نے اپنا موقف پچھلے تقریباً 3-6 مہینے پہلے سے ہم اپنا موقف ٹیبل پہ ان کے سامنے رکھتے ہوئے آئے ہیں. ابھی انہوں نے ہمیں بڑی یہ کمٹمنٹ دی ہے, اور میں آپ کو بڑے, چونکہ وہ کہتے ہیں کہ انسان کو آپٹیمسٹک ہونا چاہیے, میں آپ کو بڑی مطلب یقین سے یہ بات کہتا ہوں کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ جس موقف پر ہم کھڑے ہیں شاید اگلے 2 دن 1 دن 3 دن کے اندر آزاد کشمیر کا پارلیمانی بورڈ اسی طریقے سے شاید چینج بھی ہو جائے گا, جس میں وفاق کی نمائندگی, آئی ایس ایف, یوتھ اور خواتین کی نمائندگی بھی شامل ہوگی. آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو بورڈ بنا تو اس میں ایسی کیا بات ہو گئی جس کی وجہ سے یہ سارا ماحول بن گیا؟ اور ابھی میں آؤں گا آپ کے جو آزاد کشمیر کے اندر پولیٹیکل اور جو الیکشن کمیشن کے حوالے سے معاملات ہیں ان کے اوپر, لیکن پہلے آپ یہ بتائیں کہ ایسا کیا ہوا؟ دیکھیں, میں نے آپ کو یہی جس طرح پہلے عرض کی کہ ہم نے جو پچھلے الیکشن میں جو برے تجربے کیے, ہم آج بھی یہ سمجھتے ہیں کہ جو پارلیمانی بورڈ کے اندر لوگ موجود ہیں ان کا احترام اپنی جگہ پہ سب قابل احترام ہے, ہم سب کی بات بھی نہیں کرتے, لیکن ہمیں یہ لگتا ہے کہ جو میکسیمم وہاں پہ پارٹیسپیشن ہے وہ عمران خان کے جینون نظریاتی لوگوں پر مشتمل نہیں ہے. جو جس طریقے سے پچھلی بار ہمارا حق مارا گیا عمران خان کے نظریاتی لوگوں کا حق, آج دیکھیں نا, آج ٹائم ہے اس پارٹی کو کھڑا کر کے ادارہ بنانے کا, آج ٹائم ہے نوجوانوں کو سامنے لانے. ہمیں بھی پتہ ہے کہ آزاد کشمیر میں پاکستان تحریک انصاف کی کیا پوزیشن ہے, اگر اس ٹائم پہ اگر ہم اپنی پارٹی کو اس کے پاؤں پہ کھڑا کر دیتے ہیں تو اس میں کیا برائی ہے؟ ٹھیک ہو گیا. تو مجھے یہ بتائیں کہ آزاد کشمیر کے اندر پارٹی ہے, رجسٹریشن ہی نہیں ہوئی تو؟ نہیں, دیکھیں, آزاد کشمیر کے اندر بالکل پارٹی ہے, بھرپور طریقے سے پارٹی ہے. رجسٹریشن تو ہماری پاکستان میں بھی نہیں ہوئی تھی. پھر آپ نے فروری جو الیکشن تھا پاکستان کا, جو جنرل الیکشن تھا, آپ نے دیکھا ہے کہ پھر لوگوں نے کس طریقے سے عمران خان کے کینڈیڈیٹ کو, چونکہ آپ جس رجسٹریشن کی, ہماری رجسٹریشن صرف عمران خان ہے, ہمارا نشان صرف عمران خان ہے, ہمارا ایجنڈا صرف عمران خان ہے, مائنس عمران خان دیر از نو سچ پی ٹی آئی ایگزسٹ ان دس ان دس کنٹری. دا تھنگ از, جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اسی نشان پر جو کہ عمران خان کا نشان ہے, اسی جھنڈے پر بھلے ہماری پارٹی رجسٹر نہ کریں. میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ جس طریقے سے عمران خان کے کارکنوں نے اور پاکستان کی عوام نے جو آپ صحافی دوستوں کے, بھائیوں کے تجربے, جو تجزیات تھے ان کو غلط ثابت کیا, تو ایک دفعہ پھر آزاد کشمیر میں بھی انشاءاللہ جو آزاد کشمیر کی عوام ہے وہ آپ کو ایک سرپرائز دے گی. تو کیا آپ بلی, شیر, کتا, وہ جو انتخابی نشان تھے ان کے اوپر جائیں گے؟ بالکل. دیکھیں, ہم آپ کو, میں نے جس طرح پہلے آپ سے ریکویسٹ کی کہ ہمارا ایک ہی نشان ہے عمران خان, ہمارا ایک ہی جھنڈا عمران خان, ہمارا ایک ہی نظریہ عمران خان, اس پر جو ہمیں نشان جیسے تو کیا میکانزم ہوگا کہ ایک جو شخص ہے جو پی ٹی آئی کا امیدوار ہوگا جی, تو وہ اپنا میسج جو ہے نا نیچے گراؤنڈ لیول پہ پہنچا سکے ان لوگوں تک, جس طرح پاکستان میں تو ایک ایک اپرچونیٹی ہے اور میکانزم ہے, جی. وہاں پہ کیا ہوگا؟ وہاں پہ جو ہم نے ہماری, آپ کو پتا ہے پاکستان تحریک انصاف کا سوشل میڈیا بیسیکلی پاکستان کے الیکشن میں بھی اس کا ایک بیک بون کا ایک اس کا کردار رہا ہے. یہاں پر بھی ہم اپنی سوشل میڈیا جو ایکٹیوسٹ ہیں ان کو ایکٹیو کریں گے, جو عمران خان کے اصل نظریاتی لوگ ہیں ان کو انشاءاللہ ہم ایکٹیو کریں گے, ہم پوری ایک اسٹریٹجی کے ساتھ, اور یہ ہمارا پلان ABC, ہماری لیڈرشپ کے اینڈ پر تینوں پلان ہمارے تیار ہیں, اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ ہم ایک اچھا سرپرائز دیں گے. تو ابھی آپ کی قیادت مظفر آباد میں جا رہی ہے,
تو وہاں پہ کیا ماحول ہوگا؟ اچھا، اور وہ بھی آپ کے شہر میں، آپ کے حلقہ میں. ایگزیکٹلی کل اس حوالے سے ہماری سہیل خان آفریدی صاحب سے ملاقات ہوئی، چونکہ ہمارا یہ یقین ہے، ہمارا ایمان ہے کہ سہیل خان آفریدی جو چیف منسٹر ہیں، وہ عمران خان کی جو اسٹریٹ موومنٹ ہے جس کا حکم عمران خان نے دیا ہے، وہ اس کو لے کر آگے چل رہے ہیں، جس کو لے کے وہ کل 25 تاریخ کو مظفر آباد بھی آ رہے ہیں. اور ہم نے ان کو بھرپور طریقے سے اس بات کی شیورٹی دی ہے کہ ہمارے جو اختلاف ہیں پارٹی کے اندر وہ ٹھیک ہے، چھوٹے موٹے اختلاف ہمارے اندر رہیں گے، لیکن چونکہ آپ ایک بڑے کاز پر ہیں، ایک آپ بڑے کاز کے لیے آزاد کشمیر میں جا رہے ہیں، آزاد کشمیر میں عمران خان کا ہر کارکن اور آزاد کشمیر کی عوام بالخصوص انشاءاللہ ایک بھرپور استقبال کرے گی. اور مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ سہیل خان آفریدی کا استقبال جو لاہور، مردان، رائٹ لیفٹ جتنی بھی کراچی تک ان کی اسٹریٹ موومنٹ رہی ہے، اس سے بڑا استقبال انشاءاللہ مظفر آباد میں. اچھا گیلانی صاحب، مجھے یہ بات بتائیں، چونکہ ہم بھی 7-8 سال سے دیکھ رہے ہیں پی ٹی آئی کو، یہاں پہ بھی اے جے کے میں بھی دیکھا، ہر وقت ایک نا اس طرح کی جو اختلافی کیفیت ہے، وہ مجھے یاد ہے کہ جب آپ 22 کے الیکشن میں جا رہے تھے اے جے کے میں، تو پہلے سیف اللہ اور بریسر صاحب آپس میں گتم گتھا تھے. پھر جب تنویر الیاس صاحب آئے تو وہ دونوں بریسر صاحب اور سیف اللہ صاحب ایک ہو گئے، اور تنویر صاحب نے علیحدہ دڑا ان کا بن گیا. تو یہ کرتے کراتے الیکشن میں گئے، اور پھر وہی بان متی کا کنبہ، وہ جو ہے نا گورنمنٹ، اور پھر جب وہ اس پہ مشکل وقت آیا تو وہ انہوں نے کہا کہ جی اللہ حافظ. تو یہ پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی کیا معاملہ ہے کہ یہ کوئی اختلاف کیوں ہوتے ہیں؟ اصل میں اختلاف آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو اختلاف ہے، میں اس کو بڑا پازیٹیو اس سینس میں لیتا ہوں کہ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اندر عمران خان نے اتنا شعور، یا ہمارے اندر عمران خان نے اتنی کرج دی ہوئی ہے کہ ہم بات کرتے ہیں. ہم غلط کو غلط کہتے ہیں، صحیح کو صحیح کہتے ہیں. بیسیکلی یہی پرابلم ہے. جس کو آپ اختلاف کہتے ہیں، ہم اس کو بیسیکلی اختلاف نہیں کہتے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ عمران خان کی وہ ٹریننگ ہے جو ایک عام کارکن، میرے جیسے بھی ایک عام کارکن کے اندر اس نے ایک ایسی زبان دی ہے کہ جو مجھے اپنے بہتر اور اپنے اچھے برے کی تمیز سکھاتی ہے. تو یہ وہی بات ہے جس کو لے کے گیلانی صاحب مجھے یہ بتائیں کہ اس اختلاف کا، پھر اختلاف رائے کا جو احترام، یہ آج کی بات تو نہیں ہے یا کہ آج پی ٹی آئی کے اوپر کوئی مشکل وقت ہے، یا تو ہم نے تو ہمیشہ دیکھا کہ عمران خان صاحب اس کو آنر نہیں کر رہے. ایک ٹائم تھا آنر کرتے تھے. نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب، چونکہ اب تو پچھلے 3 سال سے عمران خان صاحب جو ہیں وہ جیل کے اندر ہیں، لیکن مجھے یہ لگتا ہے چونکہ اب جو ہم یہاں پر اپنی لیڈرشپ سے ملے ہیں، جو پچھلے الیکشن میں بھی جن کا آپ نے بھی ذکر بھی کیا، جو بڑے انوالو بھی رہے ہیں، اب ان سب لوگوں کو ایک احساس ہو گیا ہے. ان سب لوگوں نے اپنے برے تجربوں سے یہ سیکھا ہے، اور سب لوگ ایک مائنڈ سیٹ اب ان کا یہ بن گیا ہے کہ اب ہمیں اس جماعت کو ایک ادارہ بنانا ہے. اس جماعت میں ان لوگوں کو سامنے لے کر آنا ہے کہ جو کہ مشکل ٹائم پہ جماعت کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. آلتو یہ تھوڑا سا مشکل کام ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ عمران خان صاحب بھی اب جب باہر آئیں گے تو انٹائرلی وہ ایک ڈفرینٹ لیڈر کے طور پہ سامنے آئیں گے. اچھا ایک اور بات بتائیں وارث گیلانی صاحب، کہ ہم نے دیکھا کہ جب پی ٹی آئی کو ٹرین کیا جا رہا تھا، جو یوتھ تھی، تو یوتھ وہ لوگ عمران خان صاحب کے ساتھ اٹیچ ہوئے جو بولنا جانتے تھے، جو طریقے سے بات کرنا جانتے تھے، جن کے لب و لہجے میں بدتمیزی نہیں تھی. لیکن پھر جب گورنمنٹ میں آئے تو گورنمنٹ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے ہم نے انہی نوجوانوں کو عمران خان کا ڈیفینڈر بنتے ہوئے اور بدتمیزی کرتے ہوئے، اور ایک بڑی مشہور بات ہو گئی جی یوتھیا. اب کوئی بھی بندہ کہیں پہ بھی سوشل میڈیا پہ آگے پیچھے کوئی بات کر رہا ہوتا ہے تو بدتمیزی کا جو عنصر ہے وہ بہت غالب آیا ہے. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں آپ تھوڑے سے بائسڈ ہیں. آپ یہ جو بات کر رہے ہیں کہ بدتمیزی کا عنصر، بدتمیزی تو آپ اسے نہیں کہہ سکتے. دیکھیں عمران خان صاحب کے ساتھ 60-70% نوجوانوں کی سپورٹ ہے. نوجوان بھی ایسے، جس طرح آپ نے کہا کہ پڑھے لکھے نوجوان ہیں، وہ اپنی بات بیسیکلی کرنا جانتے ہیں. اپنی بات دیکھیں نا، اگر آپ نون لیگ کو سامنے رکھیں، یا جو پنجاب کے اندر جو محترمہ بیٹھی ہوئی ہیں، اور یہ تارڑ صاحب اور دیگر جتنے لوگ بھی ہیں، آپ نے کبھی ان کا لب و لہجہ آپ نے دیکھا ہو؟ چلو ہمارا تو کوئی نوجوان کرتا ہوگا، شاید ہماری لیڈرشپ میں آپ کو اس طریقے سے آپ کو وہ لہجہ نہیں ملے گا جو آپ کو نون لیگ کے اندر جو لب و لہجہ ان کی لیڈرشپ کے اندر موجود ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ تھوڑی سی زیادتی ہو جاتی ہے کہ صرف ہمیں ہی اس ایک سائڈ پہ رکھ کے زیادہ ہمیں ٹارگٹ کیا جاتا ہے. حالانکہ ہمارا تو شاید نوجوان ہی بات کرتا ہوگا. نوجوان آپ کو پتہ ہے جذباتی ہوتے ہیں، انرجیٹک ہوتے ہیں، ایج فیکٹر ہوتا ہے. لیکن ہماری لیڈرشپ نے ہمیشہ جو ہے بڑا ہمبلی چیزوں کو لے کر. گیلانی صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ایک پولیٹیکل جو ہے نا مسٹیک تھی کہ جب آپ نے گورنمنٹ چھوڑی، پھر 4 گورنمنٹس گئیں، مفاہمت ہو سکتی تھی؟ پولیٹیکل تو یہی ہوتا ہے. لیکن آپ نے سائفر لڑایا، اور پھر اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج پی ٹی آئی کے جو یوتھ ہے یا پی ٹی آئی کے ساتھ جو لوگ موجود ہیں، تو ان کی جو پولیٹیکل لاشیں میں کہوں گا اٹھانے والا کوئی نہیں ہے.
نہیں دیکھیں، آپ نے جس کو آپ کہہ رہے ہیں نا مفاہمت، ہم اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب ایک اصول پر کھڑے رہے. پچھلے 70 72 75 سال سے اس ملک میں کیا ہوتا ہے، آج اس ملک کے کیا حالات ہیں آپ دیکھیں. آج کے دن پچھلے یہ جو 2 سال اس گورنمنٹ کو ہو گئے ہیں، سب سے زیادہ قرضہ پر ڈے کے حساب سے اگر کسی گورنمنٹ نے انٹائر ہسٹری میں لیا ہے تو وہ اس گورنمنٹ نے لیا جو کہ ابھی کرنٹ گورنمنٹ چل رہی ہے اس نے لیا. دیکھیں یہی وہ ایشوز ہیں کہ ہم ساری زندگی مفاہمت کرتے ہیں، اس لیے آج پاکستان کا یہ حال ہے. آپ کے پاسپورٹ کی کیا ویلیو ہے، میں اوورسیز ہوں، آپ کو پتہ ہے جب ہم ایئرپورٹس پہ جاتے ہیں وہاں پہ آپ کی پاسپورٹ کو کس طریقے سے لوگ ٹریٹ کرتے ہیں، بینگ اے پاکستانی آپ کو لوگ کس طرح ٹریٹ کرتے ہیں. تو الٹیمیٹلی ہم نے آخر اس مفاہمت، بیسیکلی مفاہمت نہیں ہے، یہ کھاؤ اور کھانے دو کی پالیسی ہے جس پہ آف کورس ہم اور ہمارا لیڈر ہم اس کو نہیں مانتے. آپ نے بات کی تو آپ کو اب کیا لگتا ہے کہ جو ابھی جو ایک پاکستان کا امیج بنا ہے دنیا کے اندر، ایک مفاہمت کرانے والے ملک کا، رسالت کرانے والے ملک کا، تو اس سے کیا فرق پڑا ہے یا اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں جو پاکستان نے رول اپنایا ہے؟ بینگ اے اسٹیٹس مین، بینگ اے پاکستانی، بینگ اے کنٹری مین، میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں. ہماری لیڈرشپ نے اس کو اپریشیٹ کیا ہے. آپ کے علم میں ہوگا کہ عمران خان صاحب نے جو ہمارا راول پنڈی کا جلسہ تھا، جب وہ ڈیلیگیشن، انٹرنیشنل ڈیلیگیشن US ایران کے یہاں پر موجود تھے، ہمارے لیڈر نے وہ جلسہ کینسل کیا. ہماری پارٹی نے اس جو بھی سٹینس ہے پاکستان کا، دیکھیں میں یہی کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے ہمیشہ یہ کہا کہ میں بھی پاکستان ہوں، پاکستان بھی میرا ہے، فوج بھی میری ہے اور میں بھی فوج کا ہوں. بات یہ ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کیوں غدار ہمیشہ یہ پالیسی رکھی جاتی ہے کہ PTI سے جڑا ہوا ہر انسان جو ہے وہ غدار ہے، حالانکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے بڑا پاکستانی کوئی بھی نہیں ہے. ہم اس جو آج کل پاکستان کی جو سچویشن ہے، جس طریقے سے پاکستان انٹرنیشنل لیول پہ ایک رول ادا کر رہا ہے، ہم اس کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں، ہم اس کو اپنی آنر بھی سمجھتے ہیں. چونکہ سب سے پہلے پاکستان، ہماری سیاست، ہمارے انٹرنل ڈفرینسز یہ ہو سکتے ہیں لیکن پاکستان کی پرائز پہ یہ بڑا خوشگوار رہا کہ اس موقع پر پورے پاکستانی قوم نے ایک ہو کر، چاہے وہ ملک کے اندر تھے چاہے ملک کے باہر تھے، گورنمنٹ کے ان سٹیپس کو فالو کیا، اپریشیٹ کیا اور اس کو آنرشپ دی. تو اس کے اوپر تو کوئی بات نہیں ہے دوسری. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ جو آپ کے ڈفرینسز ہیں ان کو اس لیول پہ لے جانے کی ضرورت کیا پیش آئی ہے؟ دیکھیں میں اس میں گزارش یہ کرتا ہوں، بلکہ آپ کے توسط سے میں اداروں کو بھی یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اللہ نے آپ کو اتنی کیپیسٹی دی ہے کہ آپ نے انٹرنیشنل لیول پر اتنا بڑا جو اس ٹائم جس پر پوری دنیا ڈیپینڈنٹ ہے، جس ایشو کو لے کر آپ اس کی جو ہے سالسی کی طرف جا رہے ہیں، اس کو نیوٹرلائز کر رہے ہیں، اس کو بہتر کر رہے ہیں. کوئی اتنی بڑی بات نہیں. اگر ہم انٹرنیشنل دنیا کو اکٹھے کر سکتے ہیں، وائی ناٹ اوور انٹرنل پالیٹکس، وائی ناٹ، ہم کیوں نہیں ایک دوسرے کو اکٹھا کر سکتے؟ ہم کیوں نہیں عمران خان کے ساتھ جا کے بیٹھ کے بات کر سکتے؟ ہم کیوں عمران خان کے ساتھ چلنے والے لوگوں کو غدار سمجھتے ہیں جبکہ ہم کہتے ہیں کہ سب سے پہلے پاکستان، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم ہیں پاکستان ہمارا، اس سے بڑھ کے ہم کیا اپنا سرٹیفکیٹ دیں؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس لیول پہ جب آپ کو یہ اس بات کی نالج ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ اس ٹائم سب سے زیادہ یوتھ انٹیکٹ ہے، تو آپ پلیز اس معاملے کو بھی، انٹرنل پالیٹکس کو بھی جو ہے وہ سم اپ کریں، اور تاکہ پاکستان ایک بہتر طریقے سے آگے چل سکے، انٹرنلی بھی اور ایکسٹرنلی بھی. تھینک یو وارث گیلانی صاحب اسٹیٹ ویوز کا ٹائم دینے کے لیے.